بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تحقیق اصالت و فرعیت مصدر افادہ فیما بین بصریین و کوفیین اختلاف است در این کہ فعل اصل است یا مصدر کوفیان باول قیدن و بصریان بثانی. چل جی و اصل اختلاف در ہمیات کہ آیا فعل ماضی را مادہ و اصل قرار دادا مشتق منو باید گفت و مصدر را فرع و مشتق ازام یا بالعکس. بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. پیچھے ایک بات کی تھی کہ آگے جا کر ہم بیان کریں گے کہ مصدر اصل ہے یا فعل اصل ہے، اور جہاں یہ بات ہوئی تھی کہ یہ اصل اور فرع کہنا ہے کہ سرسری سی بات ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ پورے باب میں مناسبت ہو جائے، پورے سمجھ آیا نا جی. وہاں مثالیں دی تھی اوکریموں کی یا عیدوں کی، کس کو اصل کرو گے پھر دوسرے سے سوال ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ ایک سرسری بات ہے. تحقیق مصدر کے اصل ہونے کی اور مصدر کے فرع ہونے کی. فائدہ بصریین اور کوفیین کے مابین اختلاف ہے اس مسئلے میں کہ فعل اصل ہے یا مصدر اصل ہے. سمجھائی؟ کوفیین اول کے قائل ہے کہ کتاب لو دیکھنا، کوفیین اول کے قائل ہے. اول کون؟ بولنا کہ فعل اصل ہے اور مصدر کون کہتے ہیں؟ کوفیین کیا کہتے ہیں؟ کوفیین کیا کہتے ہیں؟ اور بصریین قائل ہیں ثانی کے. یعنی مصدر اصل ہے اور فعل فرع ہے. مصدر اصل ہے اور فعل فرع. جو پیچھے ہم نے پڑھا وہ بصریوں کا مذہب ہی تھا. اصل اختلاف اس چیز میں ہے، سنیں، اصل اختلاف اس چیز میں ہے کہ آیا فعل ماضی کو مادہ اور اصل قرار دیں، مشتق من ہو مانے، مشتق من ہو باید گفت. بھائی ماضی جو ہے نا یہ مشتق من ہو ہے، اصل ہے اور مادہ یہی ہے، اور مصدر کو اس سے فرع اور مشتق کو اس سے مانے، یا کہ بالعکس، یا کہ مصدر کو اصل اور مادہ قرار دیں اور مشتق من ہو مانے، اور ماضی کو اس سے مشتق مانے. ماضی کو وہ جو پیچھے اپنی بنائیاں پڑھی ہیں ان میں صرف یہی تھا کہ ضرب ان سے ضربہ بنایا، تو مصدر کو اصل بنایا تھا، ضربہ کو مشتق کیا تھا. باقی تو سارا باب آگے بنا تھا، مصدر سے نہیں بنا تھا. کہ بنا تھا مصدر سے صرف ماضی کا پہلا صیغہ. تو آیا ماضی کا پہلا صیغہ یہ مشتق ہے، مصدر مشتق من ہو ہے، یا کہ ماضی کا پہلا صیغہ یہ مشتق من ہو ہے، مصدر اس سے مشتق ہے. آگے سمجھ، آگے مضارع تو گل نہیں، صرف ایتھے مصدر کے اصل ہونے اور فرع ہونے کی تحقیق. افادہ بصریین اور کوفیین کے مابین اختلاف ہے اس میں کہ فعل اصل ہے یا مصدر. کوفیان اے فارسی جمع الف نون نال اول کے قائل ہیں اور بصریان ثانی کے. اصل اختلاف اس میں ہے، کس میں؟ کہ آیا فعل ماضی کو مادہ اور اصل قرار دے کر مشتق من ہو کہنا چاہیے اور مصدر کو فرع
اور مشتق ماضی سے یا کے بالعکس. جی مصدر کے اصل ہونے اور فرع ہونے کی تحقیق افادہ مصری جین اور کوفی جین کے مابین اختلاف ہے اس میں کہ فعل اصل ہے یا مصدر. کوفیان اول کے قائل ہیں اور مصریان ثانی کے. اور اصل اختلاف اس میں ہے کہ آیا فعل ماضی کو مادہ اور اصل قرار دے کر مشتق منہ کہنا چاہیے اور مصدر کو فرع اور مشتق ماضی سے یا بالعکس. یا بالعکس. سمجھی بات جی. اچھا جی حاشیہ ویخ. یعنی مصدر کو مشتق من ہو قرار دیں اور فعل ماضی کو مشتق بالعکس کی تفسیر کی ہے. اس لیے کہ معنی مصدری، توجہ کرنا، معنی مصدری سارے افعال میں اور اسماء مشتقہ میں پایا جاتا ہے کہ کوئی نہیں. جی پس مصدر ان کی اصل خواہند گفت اور فعل کو فرع. اور دوسری وجہ استدلال ان کی یہ ہے کہ یہ بصریوں کی دلائل چل رہے ہیں کن کے کہ مصدر کا مفہوم واحد ہے الضرب زدن اور فعل کا مفہوم متعدد ہے از جہت دلالت یہاں کہ مصدر فعل مصدری معنی پر بھی دلالت کرتا ہے. سمجھائی نا جی. اور نسبت الفاعل بھی ہوتی ہے اور زمانے پر بھی دلالت کرتا ہے. تو قانون ہے کہ ایک پہلے ہوتا ہے متعدد سے. دیگر اور دلیل یہ کہ مصدر اسم ہے، اسم فعل سے مستغنی ہوتا ہے جی کلام بنانے میں، اور افعال اسناد کے واسطے اسم کے محتاج ہوتے ہیں کہ کوئی نہیں ہوتے. جواب ان استدلالات کا بھی کوفیوں کی جانب سے بڑی کتابوں میں مذکور ہے. ایتھے جو کچھ ہے اس کو پڑھو. جی پس بصریان پامر مانوی استدلال کلام کے معنی مصدری مادہ و اصل برائے معانی جمیع افعال و اسماء مشتقہ. پس لفظ مصدر ہم مادہ و اصل برائے جمیع مشتقات باشد. بصریین جو ہے نا وہ امر مانوی کو دلیل بناتے ہیں. بصریین مانوی کو دلیل بناتے ہیں کہ معنی مصدری جو ہے نا، معنی مصدری یہ مادہ اور اصل ہے سارے افعال کے معانی کے واسطے اور سارے اسماء مشتقہ کے واسطے. کہ مصدری معنی پورے باب کے اندر پایا جاتا ہے. مصدری معنی پورے باب کے اندر پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا؟ پایا جاتا ہے. ضرب ان کا معنی پورے باب کے اندر موجود ہے. لہٰذا جب معنی مصدری مادہ بن گیا پورے باب کے معنی کا، تو پھر لفظ مصدر بھی مادہ اور اصل ہونا چاہیے سارے مشتقات کا. سارے تقریر کرنے ایک باری کیا کہ پھر ترجمہ کر دیں دو باری. مصری جین امر مانوی کے ساتھ دلیل ساتھ چھڑ امر مانوی کو دلیل بناتے ہیں. امر مانوی کو دلیل بناتے ہیں. وہ یہ ہے کہ مصدر کا معنی کا معنی اصل اور مادہ بنتا ہے بنتا ہے پورے باب کے معنی کا. پورے باب کے معنی کا، یعنی پورے باب کا جو معنی ہے نا اس میں مصدر کا معنی ہے کہ کوئی نہیں ہے. تو جب مصدر کا معنی اصل ہے پورے باب کے معنی کا، تو اب جو مصدر کا لفظ ہے یہ بھی اصل اور مادہ ہونا چاہیے پورے باب کے لفظوں کا. سمجھ آئی ہے؟ وہ اس طرح دلیل بناتے ہیں مانوی شے کو. تو اس میں تو کوئی شک نہیں، معنی تو مصدر کا پورے باب میں ہے کہ کوئی نہیں. تو لہٰذا پھر لفظ کو بھی حضرت صاحب بنانا چاہیے. پس بصریین امر مانوی کے ساتھ استدلال کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، دلیل پکڑتے ہیں. دو میں طرف معنی ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا کہ مصدری معنی مادہ اور اصل ہے جمیع افعال کے معنی کے واسطے اور جمیع اسماء مشتقہ کے واسطے. اور معنی کے واسطے مراد کہ کوئی نہیں ہے. لہذا
پس لفظ مصدر بھی مادہ اور اصل جمیع مشتقات کے واسطے باشد ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. جی بس بصری جین امر مانوی کو استدلال کے ساتھ استدلال کرتے ہیں کہ معنی مصدری مادہ اور اصل ہے جمیع افعال کے معنی کے لیے اور واسطے اور جمیع اسماء مشتقہ کے معنی کے واسطے اے جمیع افعال و اسماء مشتقہ معطوف لے تے برائے معنی سادوں نہ لانا. بس لفظ مصدر بھی مادہ اور اصل جمیع مشتقات کے لیے ہونا چاہیے. اور واسطے کہہ دینا برائے میں واسطے جمیع مشتقات کے واسطے ہونا چاہیے کے لیے دی بجائے واسطے کا لفظ ٹھیک ہے. آگے چل. کوفیان بامور لفظیہ استدلال میں کنند مثلا اکثر مصدر تابع فعل در اعلال میں باشد و اعلال از امور لفظیہ است. پس مصدر را فرع فعل در لفظ و مشتق اعضاء میں باید گفت. کوفی امور لفظیہ کو دلیل بناتے ہیں. کوفی امور لفظیہ کو دلیل بناتے ہیں. مثلاً اکثر مصدریں جو ہیں وہ اعلال میں فعل کے تابع ہیں. اعلال میں فعل کے تابع ہیں. فعل میں اعلال ہے تو مصدر میں بھی ہے، فعل میں نہیں ہے تو مصدر میں بھی نہیں. قامہ قیامن تقاوما قوامن کی مثال پڑھی آپ نے جی. اور اعلال جو ہے یہ امور لفظیہ سے ہے، مانوی سے نہیں ہے. وہ قانون لفظاں تے لگتے نے، معنی تے نہیں لگتے. تو جب اعلال میں مصدر تابع ہے کس کے؟ فعل کے. تو پس مصدر کو فعل کی فرع لفظ میں اور فعل سے مشتق میں باید گفت کہنا چاہیے. ایک تقریر کر. کوفی امور لفظیہ سے دلیل بناتے ہیں، امور لفظیہ کے ساتھ دلیل بناتے ہیں، پکڑتے ہیں کہ اکثر مصدر جو ہیں وہ فعل کے تابع. وہ ساتھ ہڑا معنی بات کریں گے. کوفی امور لفظیہ کو دلیل بناتے ہیں. بلاوی کوفی امور لفظیہ کو دلیل بناتے ہیں وہ یوں کہ اکثر یوں ہے کہ فعل میں اعلال ہے تو اعلال ہے تو مصدر میں اعلال ہے، اگر فعل میں نہیں تو مصدر میں اعلال بھی نہیں. تو یہ جو اعلال ہے یہ امور لفظیہ سے ہے. لہذا مصدر کو فعل کی فرع لفظ میں اور فعل سے مشتق کہنا چاہیے. اور کوفی امور لفظیہ کے ساتھ استدلال کرتے ہیں. مثلاً اکثر مصدر فعل کے تابع ہوتی ہے اعلال میں. وہ میں باشد معنی پہلے کر دیتا ہے. اور اعلال امور لفظیہ سے ہے. پس مصدر کو فعل کی فرع لفظ میں اور مصدر کو مشتق فعل سے کہنا چاہیے. جی. اور کوفی امور لفظیہ کے ساتھ استدلال کرتے ہیں. مثلا اکثر مصدر فعل کے تابع ہوتی ہیں اعلال میں اور اعلال امور لفظیہ سے ہے. پس مصدر کو فعل کی فرع لفظ میں اور مصدر کو مشتق فعل سے کہنا چاہیے. جناب استاد المرحوم مذہب کوفیین را ترجیح میں دادان و فی الواقع دلائل قویہ بر رجحان مذہب کوفیین قائم است. بس صبر. مصنف فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے کوفیین کے مذہب کو ترجیح دی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ فی الواقع دلائل قویہ جو ہیں وہ کوفیین کے مذہب کے رجحان پر قائم ہیں. تو آگے وہ دلائل شروع ہو رہے ہیں. جناب استادنا المرحوم نے کوفیین کے مذہب کو نے ترجیح دی ہے یا ترجیح دیتے ہیں. جڑا معنی کرو. اور فی الواقع دلائل قویہ
کوفیین کے مذہب کے رجحان پر قائم ہیں. جی استاد المرحوم نے کوفیین کے نہیں رہنے دو جناب. استاذن المرحوم کوفیین کے مذہب کو ترجیح دیتے ہیں. ہیں. فی الواقع دلائل قویہ کوفیین کے مذہب کے رجحان پر قائم ہیں. پہلی دلیل اول این کے گفتگو و اشتقاق از امور لفظی است اگرچہ علاقہ بمعنی ہم دارد پس در لفظ فعل ماضی و مصدر تامل باید کرد کہ آیا لفظ فعل ماضی لیاقت مادہ بودن میں دارد یا لفظ مصدر و عند تامل مدرک میں شود کہ لفظ فعل لیاقت دارد نہ لفظ مصدر زیرا کہ جملہ حروف کے در فعل ماضی یافتہ میں شود بے ضرورت در مصدر یافتہ میں شود ولا عکس. صبر. پہلی دلیل یہ کہ گفتگو اشتقاق میں ہے کہ بھئی فعل مشتق ہے مصدر سے یا مصدر مشتق ہے. بول چاہ فعل مشتق ہے مصدر سے یا مصدر مشتق ہے فعل سے. اصل بات اس میں ہے. اصل بات اس میں ہے. اور اشتقاق جو ہے یہ امور لفظیہ سے ہے کہ معنویہ سے. اگرچہ علاقہ بمعنی بھی رکھتا ہے بھی اشتقاق سے معنی بدلتے ہیں معنی کا بھی تعلق ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ مصدر جو ہے وہ مادہ اور مشتق منہ ہے فعل کا یا کہ فعل مادہ اور مشتق منہ ہے کس کا. اس میں اختلاف ہے. اس میں اچھی بول ڈرتا کیوں پہ کس میں کہ فعل مشتق من ہو اور مادہ ہے مصدر کا یا مصدر کا یا کہ مصدر مشتق من ہو اور مادہ ہے فعل کا. اب کہتے ہیں کہ لہذا فعل پہلا صیغہ مراد ہے ماضی کا. اب ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر ایک تقریر کہ فعل ماضی کے لفظ میں اور مصدر کے لفظ میں تامل کرنا چاہیے. ان دونوں کو سامنے رکھ کرنا دونوں کو سامنے رکھ کر تامل کرنا چاہیے کہ فعل ماضی کا لفظ ضربہ مثلاً ضربن اور ضربہ کو سامنے رکھ کر فعل ماضی کا لفظ مادہ بننے کی لیاقت رکھتا ہے یا کہ مصدر کا لفظ یہ لیاقت رکھتا ہے. سمجھ آئیے. تو اب تأمل کے وقت مدرک میں گردد غور و فکر کے وقت یہ بات سمجھ آئی کہ فعل کا لفظ مادہ بننے کی لیاقت رکھتا ہے نہ کہ مصدر کا لفظ نہ کہ دلیل کیا ہے. اس لیے کہ کہتے ہیں 22 بابوں میں آپ ماضی کا لفظ لے لیں پہلا صیغہ اور اس باب کی مصدر لے لیں. 22 بابوں میں سارے حروف جو کہ ماضی کے صیغے میں ہوتے ہیں وہ مصدر میں خام خواہ ہوتے ہیں اور مصدر میں جتنے لفظ ہوتے ہیں وہ سارے 22 بابوں میں ماضی کے پہلے صیغے میں نہیں ہوتے. سمجھ آئیے. تو جس میں اضافہ ہے اگر اس کو مادہ بنائیں تو پھر ماضی میں تو مصدر والے سارے حرف ہونے چاہیے تھے حالانکہ اس طرح نہیں ہے. ماضی والے سارے مصدر میں ہیں تو پھر ماضی کو جو ہے نا ماضی اس چیز کی حقدار ہے کہ اس کو اصل اور مادہ بنائیں اور مصدر کو اس کا کی فرع بنائیں. سمجھ آئی گل دی. اول یہ کہ گفتگو اشتقاق میں ہے اور اشتقاق امور لفظیہ سے ہے اگرچہ تعلق معنی کے ساتھ بھی رکھتا ہے. کون؟ اشتقاق. کیونکہ اشتقاق سے معنی بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے. ثلاثی مجرد معنی اور ثلاثی مزید دا اور رباعی دا اور یہ اشتقاق نال ہی بنے نا. کارو ماں کو اکرما بنے نا. ہاں بھی منع کر اس دا.
یہ کہ گفتگو اشتقاق میں ہے اور اشتقاق امور لفظیہ سے ہے، اگرچہ تعلق معنی کے ساتھ بھی رکھتا ہے۔ کون اشتقاق؟ اشتقاق سے معنی بدلتے ہیں، لیکن اصل یہ ہے جو امور لفظیہ سے، کس سے ہے؟ امور لفظیہ سے ہے۔ لفظیہ سے۔ پس بس فعل ماضی کے لفظ میں فعل ماضی کے لفظ میں اور مصدر کے لفظ میں غور و فکر کرنا چاہیے چاہیے کہ آیا فعل ماضی کا لفظ ماضی کا لفظ مادہ بننے کی لیاقت رکھتا ہے مادہ بننے کی لیاقت رکھتا ہے یا کہ مصدر کا لفظ۔ ترجمہ کر۔ بس فعل ماضی کے لفظ میں اور مصدر کے لفظ میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ آیا فعل ماضی کا لفظ مادہ بننے کی لیاقت رکھتا ہے یا مصدر کا لفظ۔ اور سمجھو دی پیو، اور غور و فکر کے وقت مدرک ہوتا ہے، اور غور و فکر کے وقت مدرک ہوتا ہے کہ فعل کا لفظ مادہ بننے کی لیاقت رکھتا ہے مادہ بننے کی لیاقت نہ کہ مصدر کا لفظ۔ مصدر کا لفظ۔ ہاں جی، اور تعمل غور و فکر کرنا ان دا معنی وقت، اور غور و فکر کے وقت مدرک ہوتا ہے مدرک ہوتا ہے یعنی سمجھ آتی ہے یہ بات۔ کہ فعل کا لفظ فعل سے مراد، فعل سے مراد ماضی کا شابہ، کہ فعل کا لفظ مادہ بننے کی مادیت مادہ بننا، مادہ بننے کی لیاقت رکھتا ہے نہ کہ مصدر کا لفظ۔ وجہ اس لیے کہ اس لیے کہ سارے وہ حروف یا موصول ہے جو کہ فعل ماضی میں پائے جاتے ہیں فعل ماضی میں پائے جاتے ہیں بالضرورت مصدر میں پائے جاتے ہیں، پائے جاتے ہیں نہ کہ عکس۔ آگے مثالیں دینی ہیں، مصدروں میں لفظ زیادہ ہوتے ہیں، وہ ماضی میں کوئی نہیں ہوتے۔ اور داخراجاتن میں تا ہے، اور جڑی مصدر داخراجہ دی یار مصدر فعل علتن ہے کہ کوئی نہیں، اس میں تا ہے تو ماضی داخراجہ میں تا ہے، مضاربتن میں تا ہے، تضارب میں تا ہے۔ اس لیے کہ تمام وہ حروف جو فعل ماضی میں پائے جاتے ہیں بالضرورت مصدر میں پائے جاتے ہیں نہ کہ بالعکس، اور عکس نہیں اور عکس نہیں کہ جتنے حرف مصدر میں ہیں وہ سارے ماضی میں ہیں، اس طرح نہیں ہے۔ آگے چل۔ وہاں جز ہفت وزن مصادر ثلاثی یعنی قتل، فسق، شکر، طلب، خانق، صغار، ہدن، وتفاعل وتفاعل در ہما اوزان حروف مصدر الحروف فعل ماضی زائد است۔ فرماتے ہیں یہ 7 لفظ ہیں مصدر کے، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، 7 لفظ ہیں مصدروں کے۔ ایک ہے فعل، 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 فاعل، فاعل، فعال، فعال۔ ان سب مصدروں کے اندر 3 حرف ہیں، تو ماضی میں بھی، یعنی یہاں صرف ان مصدروں میں کہ جتنے حرف ماضی میں ہیں اتنے مصدر میں، جتنے مصدر میں ہیں اتنے ماضی میں۔ اسی طرح تفاعل کے اندر کتنے ہیں، 5 تے تفاعلہ کے اندر پورے ہیں کہ نہیں، تفاعل کے اندر 5 تے تصرفہ، تصرفن تے تصرفہ برابر ہے کہ کوئی نہیں، تے تدحرجا تے تدحرجن برابر ہے نا، صرف یہ برابر ہے۔ ان کے علاوہ باقی 22 بابوں میں، یہ تو ساری ثلاثی مجرد ہیں، 2 ثلاثی مزید، 1 رباعی مزید آ گیا، باقی ساری مصدریں ان میں حرف فعل ماضی سے زیادہ ہوتے ہیں، ان میں فعل ماضی سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ثلاثی مجرد کا جو تویز پیا تھا آپ نے مصدروں کا، اس میں چند ہی تھے جس میں 3 تھے، باقی سب میں زیادہ تھے۔ کن سے؟ 3 حرفوں سے، کہ کوئی نہیں تھے۔ تھلے لکھے ہی در اشتقاق
آندھ نے اس گل نو پھر پھیرا دے لو. وہ لغت میں اشتقاق نکالنا ایک چیز کو صرفیوں کی اصطلاح میں عبارت ہے پایا جانا تناسب کا دو لفظوں کے درمیان، اور وہ تین قسم پر ہے. ایک اشتقاق صغیر، وہ یہ ہے کہ دو لفظوں میں تناسب ہو، حروف میں بھی ترتیب میں بھی، جیسے زارا با ضربن سے. یہ کوفیوں کے مذہب پر کہ بصریوں کے مذہب پر؟ زارا با ضربن سے ہے. کس کے مذہب پر ہے یہ؟ تو وہ اور کے پینا جی میں کہ 7 واری پھیرا دیا یاد ہے پھر بولے جانا ہے. فعل بنا ہے مصدر سے، کن کا مذہب ہے؟ ہاں. دوسرا ہے کبیر، وہ ہے کہ لفظ کا تناسب ہو بغیر لحاظ کرنے ترتیب کے، جیسا کہ جابازہ کو جذبن سے مشتق کریں. کس کو؟ لفظ وہی ہے، ترتیب وہ نہیں ہے کہ ہے. تیسرا اشتقاق اکبر، وہ یہ ہے کہ مناسبت اور اتحاد ہو مخارج میں بغیر لحاظ ترتیب کے اور حروف کے، جیسا کہ ناہا کا کو ناکن سے، نائے کا نہیں ناکن سے مشتق مانے. کس کو؟ ناہا کا کو. کس کو؟ اس لیے کہ ہا اور عین ہر دونوں حروف حلقیہ سے ہیں، لہذا ناہے کا کو مشتق مانا اور ناکن کو مشتق میں نو کہتے ہیں. مراد آل صرف کی اشتقاق سے اشتقاق صغیر ہوتا ہے. وَأُوَذْ قسمین اخیرین مقصود نیست، اور اس سے 2 قسمیں اخیر مقصود نہیں ہیں. اب یہ جو دلیل چلنی ہے نا مشتق میں نو کی، اس سے کون سا اشتقاق مراد ہے؟ صغیر جڑیاں بناواں پڑیاں او بلڑ تھی. چلو جی. اور بھی سوائے ثلاثی کی مصادر کے 7 وزنوں کے، یعنی قتل، فسق، شکر، طالب، خانق، صغار، ہدای. ایک کنے جی اے ثلاثی مجرد 7، اگے 2 ثلاثی مزید اور تفاعل اور تفاعل. اگلا کندہ ہے اور تفاعل درہمہ. تمام اوزان میں مصدر کے حروف فعل ماضی کے حروف سے زائد ہیں، یعنی ان 7 مصدراں ثلاثی مجردیاں تے 2 ثلاثی مزید تے 1 رباعی مزید، انہاں تو سوا ساریاں مصدراں وچ ماضی دے سیغے نالوں حرف زیادہ ہوندے نے. جی منع کر. اور بھی سوائے ثلاثی کے مصادر کے 7 وزنوں کے، یعنی قتل، فسق، شکر، طالب، خانق، صغار، ہدای. یہ 7 ہو گئے. ہدن اور تفاعل ثلاثی مزید ہو گئے 2، اور تفاعل 1 رباعی مزید. جی یعنی ان وزنوں کے سوا چلو جی تمام اوزان میں مصدر کے حروف فعل ماضی کے حروف سے زائد ہیں. اور سمجھ آ گئی کہ ان وزنوں کے سوا تمام وزنوں میں مصدر کے حروف فعل ماضی کے حروف سے زائد ہیں. اور تھلے لکھا ہفت، یہ حصر بر سبیل استقراء ہے، وگرنہ اوزان مصادر ثلاثی جو ہے ان کے لیے قاعدہ مقرر نہیں ہے. ہو سکتا کچھ اور بھی ہو. مشہور جو تھے نا جن میں 3 ہیں وہ یہی ہیں جو پڑھے ہیں آپ نے. جی آگے جی. بظاہر راست کے لیاقت مادیت عموم دارد کہ در جملہ فروع یافتہ شود نہ آن کے یافتہ نہ شود، وہم مزید علیہ احق و الیقت و اصالت و مادیت نہ مزید. چلو جی. لہٰذا جب یہ بات آپ نے سمجھ لی تو پھر یہ بات واضح ہو گئی کہ مادہ بننے کی لیاقت وہ رکھتا ہے
کہ در جملہ فرو کہ سارے فرو میں پایا جائے، سارے میں پایا کہ اس کے سارے حرف پورے باب میں پائے جائیں، تو وہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے۔ نہ کہ وہ، نہ آ کے یافتہ نشود، وہ مادہ بننے کی لیاقت نہیں رکھتا کہ جو بعض جگہ پورا ہو بعض جگہ نہ ہو۔ ایک دلیل کی آنکھ بلند، لہٰذا یہ بات واضح ہو گئی کہ مادہ بننے کی لیاقت وہ رکھتا ہے جو پورا پایا جائے سب کے اندر، سب کے اندر، نہ کہ وہ جو سارا نہ پایا جائے بعض پایا جائے۔ بات پایا جائے۔ دوسری دلیل ایک ہوتا ہے مزید جس پر اضافہ کیا جس کو بڑھایا گیا، ایک ہے مزید علیہ جس پر اضافہ کیا گیا۔ اب ماضی میں اضافہ کر کے مصدر کو بڑا کیا گیا تو ماضی بن گئی مزید علیہ، مصدر بن گئی مزید، تو قانون ہے کہ مزید علیہ احق، زیادہ حقدار اور زیادہ لائق ہے اصل اور مادہ بننے کا، نہ کہ مزید۔ سمجھیے، اور مصدروں سے ماضی بنائیں تو حرف کم کرنے پڑتے ہیں، ماضی سے مصدر بنائیں تو حرف زیادہ کرنے پڑتے ہیں، تو جس پر زیادتی کی گئی ہے یہ اصل ہے، اس کی بنسبت جو زیادتی کر کے بنایا گیا ہے۔ سمجھا کیجیے، یہ کوفیوں کو دلائل چل رہے ہیں جی۔ اس پر یہ سوال ہے تو سوال تو ہے تو جواب ہے نہیں، اتنی بھی انہیں کچھ حرف آخر بولے بھی جواب بن ہی نہیں سکتا۔ چلو جی، اور ظاہر ہے کہ مادہ بننے کی لیاقت وہی رکھتا ہے مادہ بننے کی لیاقت وہی رکھتا ہے جو کہ سارے فروع میں سارے فروع میں پایا جائے، پایا جائے، نہ وہ جو کہ نہ پایا جائے۔ کس میں؟ سارے فروع میں۔ ایک دلیل مانا کر اس دا، اور ظاہر ہے کہ مادہ بننے کی لیاقت ہموں وہی رکھتا ہے جو تمام فروع میں پایا جائے۔ ہموں مرکب ہوتا ہے ہم اودا بھی وہی جی۔ نہ وہ کہ جدو فارسی پڑھو گے قانون آ جان گے بچ، نہ وہ اور ان کی آکھا ہاں بھائی، نہ وہ کہ نہ پایا جائے، اور بھی اور بھی مزید علیہ مزید علیہ زیادہ حقدار ہے اور زیادہ لائق ہے زیادہ لائق ہے اصل اور مادہ بننے کا، اصل اور مادہ بننے کا، نہ کہ مزید جی۔ اور بھی مزید علیہ زیادہ حقدار ہے اور زیادہ لائق ہے اصل اور مادہ بننے کا، نہ کہ مزید۔ وقوتاً ہما حروف فعل ماضی در جملہ مصادر ایاں است در اخشی شانن وعید ہی مامن کہ وہ موجود در اخشو شنا و الف موجود در ادغام و یافتہ نمی شود، وجہش این کہ واو و الف در مصدر بسبب کسرہ ما قبل حسب اقتضاء قاعدہ یا گردیدہ، پس بالاصل سوال ہے اس کا جواب ادھر دیکھ۔ سوال ہے کہ اگر ماضی اصل ہے، اگر ماضی اصل ہے، مصدر فرع ہے، تو پھر ماضی والے سارے حرف مصدر میں ہونے چاہیے۔ ماضی والے یہ دو تین سوال آ رہے ہیں، سنو پکاؤ نہ اگے تو بسری دا مذہب پکایا ہونا، الٹ پکانا ہے تو تاں گل بننی ہے۔ با فعل اصل ہے، مصدر اس کی فرع ہے، لہذا فعل والے سارے حرف اس میں مصدر میں پائے جائیں، ہونے چاہیے، ماضی والے سارے حرف مصدر میں چاہیے۔ پہلے یہ پکا مذہب کے نہ چل پڑتا پہ بسرے دا کوفیاں دا انہوں ترجیح دے رہے ہیں، تو کوفیوں کے نزدیک اصل کون ہے؟ مصدر کیا اس کی؟ اب سوال ہے اخشی شان کی، یکشیشان، یہ مصدر ہے، ماضی ہے اخشو شانہ، اخشو شانہ میں واو ہے، اخشی شان میں واو کوئی نہیں ہے، یا ہے، تو ماضی کے پورے حرف کوئی نہیں، کیا ہیں بچ کیڑی شا کوئی نہیں۔
ادہیمام مصدر ہے، جی ادہام فعل ماضی ہے، ادہام میں وہ تو چلو مام دو میمیں کھل گئی ٹھیک ہے، لیکن ادہام میں ہا کے بعد الف ہے، ادہیمام میں ہا کے بعد یا ہے، تو مصدر ماضی والے سارے حرف مصدر میں کوئی نہیں ہے جی، دو جواب بیندا اور سمجھی گل اے شاباش ایتھی جواب سمجھ پھر واپس چلتے ہیں کہ بھئی جواب سوال مقدر کا کہ یا اخشی شان میں اور ادہیمام میں، اخشو شانہ اور ادہام میں نہیں پائی گئی ہے، وہ واو جو کہ اخشو شانہ میں ہے، وہ الف جو کہ ادہام میں ہے مصدر میں غیر موجود ہے کہ ہے، نہیں آئے تو حالانکہ دعویٰ یہ تھا کہ ماضی والے سارے حرف مصدر میں پائے پائے جاتے ہیں۔ جواب کی تقریر متن میں مذکور ہے، اخشی شان اصل میں اخشو شان تھا، کیا تھا؟ یکشف شان تھا، پورے ہوئے کہ نہ ہوئے؟ ہوئے واو آ گئی نا، لیکن مصدر میں زیادہ ہوں وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، جتنے ہوں کیونکہ وہ بنا ہے اس سے، اس میں اضافہ کیا ہے، مصدر والے ماضی والے پورے ہوں تو واو تھی، اب مسئلہ یہ بنا واو ساکن ما قبل مکسور تو واو کیا بن گئی؟ جا بن گئی یہ وچ ماضی دا کیڑا قصور ہے؟ جی اور اسی طرح ادہیمام بکسر ہا اس بات الف بودا، کیونکہ ہا کو کسرہ دے کر آگے الف رکھ کر پڑھا نہیں جا سکتا، کہ پڑھا جا سکتا ہے، اس لیے بتا ہی سکتے ہیں کہ ہا کو کسرہ دیا مصدر میں، بعد میں الف تھا تو الف ساکن ما قبل مکسور، الف رہ نہیں سکتا، یا بن گیا، تو اس میں ادہامہ کا کیا قصور ہے؟ یہ ادہیمام کا اپنی کمزوری ہے کہ الف نو رکھ نہیں سکیا، اساں تے دتا سی انہوں جی، سمجھی گل؟ تو لہذا حرف پورے ہے کن میں؟ مصدر میں کس کے؟ فعل ماضی کے ہاں ہوں ادھر ویکھ تقریر، ہونا فعل ماضی کے تمام حروف کا سارے مصادر میں یہ یا ہے، یہ بات واضح ہے، سارے بابوں کی فعل ماضیاں نکالیں، پہلا سیغہ ان کی مصدریں جس وزن پر آتی ہیں وہ نکالیں، ماضی کے سارے حرف مصدر میں موجود ہیں، وہ جہاں کہیں نہ ہوں گے جواب دیں گے۔ اب سوال تھا کہ اخشی شان میں اور ادہیمام میں کہ واو موجود ہے اخشو شانہ میں، اخشی شان میں کوئی نہیں ہے، الف موجود ہے ادہامہ میں اور ادہیمام میں کوئی نہیں ہے، سوال ہوا کہ نہ ہوا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جواب یہ کہ واو اور الف مصدر میں ما قبل کے کسرے کے سبب قاعدے کے تقاضے کے مطابق یا ہو گئی ہے، اساں پوری ڈبی چ بن کے دیتی سی، انہاں کولوں نہیں رہ سکی، بس بالاصل واو و الف مصدر میں موجود ہے، قانون لگ کر یا بن گیا ہے، تھوڑا پورے ہوئے کہ نہ ہوئے؟ کر دیتے، چلو ٹھیک ہے جی۔ اور ہونا فعل ماضی کے تمام حروف کا تمام مصادر میں ظاہر ہے۔ ہن سوال ہے اس کا جواب، اخشی شان اور ادہیمام میں کہ واو موجود اخشو شانہ میں اور الف موجود ادہامہ میں، تو ان دو میں واو اور الف یافتہ نمش ود نہیں پائے گئے، کن میں؟ اخشی شان میں اور اخشی شان میں اخشو شانہ والی واو کو نہیں، ادہیمام میں ادہامہ والا الف نہیں ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ واو اور الف مصدر میں ما قبل کے کسرے کے سبب قاعدے کے تقاضے کے مطابق وہ واو اور الف کیا ہو گئی ہے؟ یا ہو گئی ہے، پس بالاصل واو اور الف مصدر میں موجود ہیں جی،
اور ہونا فعل ماضی کے تمام حروف کا جملہ مصادر میں ظاہر ہے، ایک شیشان اور ادہیمام میں کہ واو موجود ایک شوشانہ میں اور الف موجود ادہام میں نہیں پائی گئی۔ وجہ یعنی یہ واو اور الف نہیں پایا گیا کس میں؟ مصدر میں۔ ماضی میں ہے، مصدر میں کوئی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ واو اور الف مصدر میں باسبب ما قبل کے کسرہ کے قاعدے کے تقاضے کے مطابق یا ہو گئی ہے، پس بالاصل واو اور الف مصدر میں موجود ہیں۔ اگے واگر مصدر مادہ بودے مادی ایک شائشانہ وحید ہے مما آمدے۔ بس اگر جناب والا مصدر اصل ہوتی اور ماضی اس سے مشتق ہوتی تو مصدر ہے ایک شیشان، کیا ہے؟ ایک شیشان، تو اس میں جناب یا ہے، تو پھر ماضی ایک شے شانہ ہوتی، ایک شو شانہ نہ ہوتی، کیونکہ مصدر والے حرف ادھر آنے چاہیے تھے۔ تو ایک شو شانہ پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اور واو یا ساکن ما قبل مفتوح پڑھے جاتے ہیں کہ نہیں؟ اور واو مضموم، واو ساکن ما قبل مضموم ہے تو خام خواہ، یا ساکن ما قبل مکسور یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن واو یا ساکن ما قبل مفتوح ہے کہ کوئی نہیں؟ او اے، بو بے، تو تے، کہ کوئی نہیں ہے گا؟ تو یہ یا پڑھی جا سکتی ہے، تو یا واو کوئی نہیں ہے، پھر یا ہونے چاہیے، واو کیوں آ گئی ہے؟ اسی طرح وہ ہے ادہیمام، تو ماضی اد ہے ماما ہونی چاہیے تھی، کیا ہونی چاہیے تھی؟ ہے ماما ہونی چاہیے تھی۔ اگر فعل فرا ہوتا، ماضی اصل ہوتی، مصدر اصل ہوتی، تو جناب ایک شو شانہ نہیں، ایک شے شانہ، ادہام نہیں، اد ہے ماما ہونا چاہیے تھا، تو ماما کدھر گیا؟ اور اگر مصدر مادہ ہوتی تو ماضی ایک شے شانہ اور اد ہے ماما آتی۔ جی، اور اگر مصدر مادہ ہوتی تو ماضی ایک شائشانہ اور ادھائے ماما آتی۔ سنی گل کیوں آتی؟ اس لیے کہ مصادر، ان کی مصادر میں یا موجود ہے، تو پھر ماضی میں بھی یا ہونی چاہیے تھی، اور بھی اسی طرح دوسرے افعال اسماء مشتقہ میں وجود یا موجود ہونا چاہیے تھا، تو وہاں ایک شو شانہ یخ شو ہے نا، شے شین ہونا چاہیے تھا، اسم فاعل مخ شو شین کیا ہونا چاہیے تھا؟ اینج ہونا چاہیے تھا۔ جی، وہم چنی ہما افعال و اسماء مشتقہ زیرا کے قاعدہ و وجہ برائے ابدال یا بواو و در اخشاو واو نہیں وچ واو کی تھی یا با واو در اخشاو شنا و با الف در ادہام یافتہ نوے شباب۔ یہ وہی بات ہے جو کی ہے کہ اگر مصدر اصل ہوتی، ماضی فرع ہوتی، تو پھر جناب والا ایک شے شانہ اد ہے ماما ہونا چاہیے تھا، اور اسی طرح باقی سارے مضارع اسم فاعل وغیرہ جو ہے نا یخ شو شین یخ شے شینو تے مخ شے شینون ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ یا ساکن کیا یا ساکن ما قبل مفتوح، یا ساکن ما قبل مفتوح، اس یا کو واو سے بدلائیں یا اس یا کو الف سے بدلائیں، کو قانون پڑھے؟ نہیں، یا ساکن ما قبل مفتوح، یہ یا کس سے بدلتی ہے؟ واو سے بدلے، لہذا ایک شو شانہ ہو گیا، اور یا ساکن ما قبل مفتوح الف سے بدلتی ہے، لہذا ادغام ماما پھر ادغام ادہامہ ہو گیا۔ ہے کوئی قانون؟ جب نہیں ہے تو پھر یہ مصدر والی جناب والا یا یہ ماضی میں واو ماضی میں بھئی الف یہ کیسے بن گئے؟ قانون تو ہے کو نہیں ہے، وہ یا ساکن ہی ہے نا، تو ما قبل کیا اس کا؟ تو یا ساکن ما قبل مفتوح الف سے بدلتی ہے، لہذا ایک شے شانہ سے کیا بن گیا؟ ایک شو شانہ ہوا نا، بھی یا واو سے بدلی تو کیا بن گیا؟ ایک شے شانہ سے
اور یا ساکن ما قبل مفتوح الف سے بدلتی ہے، لہٰذا اد ہے ماما سے اد ہا ماما بن گیا، کوئی ہے قانون نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیوں نہیں ان کے اندر یا آئی، واؤ اور الف کیوں آئے ہیں؟ تو منو اے اصل ہے او فرع ہے، کیونکہ اساں اتنے ثابت کیتا ہے کہ اتنے الف سی اتنے واؤ سی، ما قبل کسرہ آیا، اس واسطے قانون دے مطابق واؤ یا بنی الف یا بنیا، ثابت نہیں کیتا پیچھے؟ کون ڈاڈے ہوئے؟ واہ بھائی واہ، مڈ مانا کر سارا پھر۔ اور اگر مصدر مادہ ہوتی تو ماضی ایک شے شانہ و اد ہے ماما آتی، اور بھی اسی طرح سارے افعال اور سارے اسماء مشتقہ، ان میں کیا آنی چاہیے تھی؟ یا آنی چاہیے تھی، نہ کہ واو اور الف۔ آیا پہ کہ نہیں؟ اس یا کیوں آنی چاہیے تھی؟ اس لیے کہ قاعدہ اور کوئی وجہ یا کو برائے بدالے یا کے بدلنے کے واسطے واو کے ساتھ ایک شوشانہ میں اور الف کے ساتھ ادھا ماما میں نہیں پایا گیا۔ وہ قاعدہ بھی یا ساکن ما قبل مفتوح ہوئے تے الف نال بدل دی یا واو نال بدل دی، تے قانون کوئی نہیں، تے بدل کیویں گئے؟ پھر سانو سمجھاؤ، گل بسری ہو جی۔ اور اگر مصدر مادہ ہوتی تو ماضی افشاء شانہ وحیدہ ماما آتی، اور بھی اسی طرح تمام افعال اور تمام اسماء مشتقہ میں کیا ہوتی؟ یا ہوتی، اس لیے کہ کوئی قاعدہ اور کوئی وجہ یا کو بدلنے کے واسطے واو کے ساتھ ایک شوشانہ میں اور الف کے ساتھ ادغام میں نہیں پائی گئی۔ پھر مانا کرے ایک باری۔ اور اگر مصدر مادہ ہوتی تو ماضی افشاء شانہ وحیدہ ماما آتی، جی، اور بھی اسی طرح تمام افعال اور تمام اسماء مشتقہ میں، اس لیے یا ہوتی، واو اور الف نہ ہوتے، وجہ اس لیے کہ قاعدہ اور کوئی وجہ یا کو بدلانے کے واسطے واو کے ساتھ ایک شوشانہ میں اور یا کو بدلانے کے ساتھ الف کے ساتھ یا کو بدلانے کے واسطے الف کے ساتھ عطف پا کے جی ایک شوشانہ میں اور الف کے اور یا کو بدلانے کے ساتھ الف کے ساتھ یا کو بدلانے کے واسطے واو کے ساتھ یا کو بدلانے کے واسطے الف کے ساتھ ادغام میں نہیں پایا گیا، نہیں تو پتہ چلا کہ کون اصل ہے؟ اصل ہے اور مصدر اس کی فرع ہے۔ باقی چلتا ہے بس سبق ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔